عشق، یہ محبت کوٹ کوٹ کے اہل مدینہ کے سینوں میں ڈال دیا، حضور کا پیار اہل مدینہ کے سینوں میں ڈالا۔ یہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور آج اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان گرامی، غزوہ احد کے حوالے سے ہم گفتگو اور بات کر رہے تھے۔ 14 شوال المکرم کو یہ غزوہ ہوا، 3 ہجری 14 شوال المکرم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے صحابہ کرام کو لے کر احد کی جانب روانہ ہوئے۔ حضور احد میں پہنچے، کفار مکہ جن کے سربراہ حضرت ابو سفیان اور سپہ سالار حضرت خالد بن ولید تھے، جو ابھی تک دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ مسلمانوں کے ساتھ جنگ ہوئی، یہ پسپا ہوئے اور احد سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ جبل رماد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 50 تیر انداز کھڑے کیے تھے، ان میں سے کچھ نے یہ سمجھا کہ بس رسول اللہ نے تو جنگ کے دوران حکم دیا تھا، اب تو جنگ ختم ہو گئی ہے۔ تو کچھ صحابہ جبل رماد سے نیچے اتر کے میدان احد میں تشریف لے آئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے سپہ سالار تھے، انہوں نے پھر سہارا دیا اپنی فوج کو، حوصلہ دیا، اکٹھا کیا، پلٹ کے دوبارہ مسلمانوں پہ حملہ کیا۔ جبل رماد سے جہاں سے صحابہ کرام نے جگہ کو چھوڑ دیا، اسی جگہ سے پلٹ کر حضرت خالد بن ولید نے جب مسلمانوں پہ حملہ کیا تو مسلمانوں کو شدید دھچکا لگا، کیونکہ مسلمان اپنی تلواروں کو نیام میں ڈال کر اس کیفیت میں تھے کہ اب تو جنگ ختم ہو گئی ہے، اب جنگ ہے ہی نہیں، فتح اللہ نے عطا فرما دی ہے۔ تو یعنی ظاہری طور پہ جنگ کے لیے صحابہ تیار ہی نہیں تھے، کیفیت ایسی تھی کہ بس جنگ ختم ہو گئی، اللہ نے فتح عطا فرما دی گئی ہے۔ اپنے خول اور ٹوپیاں اتار لی، زرہ اتار لی، جنگ کے ساز و سامان کسی نے ہاتھ میں پکڑ لیا، کسی نے ڈال لیا اور کسی نے نیچے رکھ دیے۔ تو حضرت خالد بن ولید نے پلٹ کے جب حملہ کیا تو مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچا، جس میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ اور حضرت مصعب بن عمیر ہم شکل مصطفیٰ تھے۔ جب یہ شہید ہوئے تو شیطان نے اور کافروں نے یہ افواہ پھیلا دی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ یہ افواہ پھیل گئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت یہ ہو گئی کہ صحابہ نے اپنی تلواریں پھینک دی کہ جس محبوب کے لیے ہم جنگ کر رہے تھے، جب وہی نہیں رہے تو ہم نے جنگ کر کے کیا کرنا ہے۔ بعد میں جب صحابہ کے کانوں تک یہ خبر پہنچی کہ نہیں رسول اللہ خیریت سے ہے، پھر صحابہ نے تلوار اٹھائی۔ تو جب یہ خبر پھیلی نا، مدینہ طیبہ تک یہ خبر پہنچ گئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ مدینہ طیبہ سے ایک خاتون چلی، غالباً نام حضرت ام عطیہ تھا۔ خاتون مدینہ طیبہ سے چلی اور جب آ رہی تھی
جنگ ختم ہونے کے بعد کی بات ہے، جب وہ اسے احد کی طرف آ رہی تھی تو صحابہ اب مدینہ طیبہ کی طرف روانہ تھے، جا رہے تھے۔ کسی نے اس خاتون کو دیکھا تو کہا اللہ بخشے تمہارا بیٹا جو ہے وہ شہید ہو گیا، تم شہید کی ماں ہو۔ اس خاتون نے کہا اللہ ان کی مغفرت فرمائے، یہ بتاؤ رسول اللہ کا کیا حال ہے؟ تھوڑی آگے چلی تو اس کسی نے کہا کہ تمہارا شوہر جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں۔ کہا اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کو جنت عطا کرے، بتاؤ رسول اللہ کا کیا حال ہے؟ تو کسی نے کہا کہ تمہارے والد گرامی بھی شہید ہو گئے ہیں۔ تو اس خاتون نے کہا کیا محبت تھی رسول اللہ کے ساتھ، کیا پیار تھا حضور کے ساتھ۔ کہا تمہارے والد گرامی شہید ہو گئے۔ تو اس خاتون نے کہا کہ صحابیہ نے کہا اللہ ان کو جنت عطا فرمائے، یہ بتاؤ رسول اللہ کا کیا حال ہے۔ جب چلتی چلتی رسول اللہ تک پہنچی، حضور کو دیکھا تو دل کو تسلی ہو گئی اور کہنے کیا لگی، کہتی ہے کل مصیبت بعدک جلل، یا رسول اللہ آپ کے بعد اب کوئی غم ہے ہی نہیں۔ بے شک بیٹا شہید ہو گیا، شوہر شہید ہو گیا، یا رسول اللہ غم کی بات ہی کوئی نہیں، جب آپ ٹھیک ہیں تو سارے غم ہیچ ہیں، سارے غم پیچھے ہیں پھر آپ کے۔ آپ کو اللہ نے محفوظ رکھا ہوا ہے، آپ کو اللہ نے بچائے ہوا ہے، آپ موجود ہیں، بس پھر پریشانی کوئی نہیں، پھر تکلیف ہی کوئی نہیں۔ تو جب یہ بھگدڑ کی کیفیت ہوئی تو مشرکین مکہ نے بالخصوص رسول اللہ کو ٹارگٹ کیا، حضور کی طرف تیر چلائے۔ تو صحابہ نے حضور کا دفاع کیا، حضور کے سامنے آئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے آگے آ کے کھڑے ہو گئے۔ اب تیر آتے حضرت قتادہ کو لگتے، جو ان کے دائیں بائیں تیر ہوتا حضرت قتادہ ہاتھ کر دیتے، آپ کے ہاتھ پہ لگتا کہ رسول اللہ تک کوئی نہ تیر جائے، حضور تک کوئی چیز نہ پہنچے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی تیر نہ جائے۔ تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھ میں تیر لگا تو ان کی آنکھ نکل آئی، تیر کو کھینچا باہر پھینکا، آنکھ جو اٹکی ہوئی تھی اس کو پکڑا اور ہاتھ پہ رکھ لیا، حضور کی بارگاہ میں حاضر، یا رسول اللہ آنکھ عطا فرما دیں، آنکھ نکل گئی ہے، اس کو ٹھیک کریں۔ آج لوگوں کو یہ تصور ہوتا ہے کہ بس بھئی اللہ سے ہی مانگو، اور کسی سے مانگنا شرک، اور کسی سے مانگنا بدعت، اور کسی سے مانگنا فلاں فلاں پتہ نہیں کیا کیا، شرک کی تسبیحاں پکڑی ہوئی ہیں۔ میں کہتا ہوں صحابہ کے علم میں یہ بات نہیں تھی، صحابہ کو علم نہیں تھا، صحابہ کو پتہ نہیں تھا کہ کس سے مانگنا ہے۔ صحابی رسول حضرت قتادہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا آنکھ نکل گئی ہے، آنکھ عطا فرما دے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا قتادہ آنکھ لینی ہے کہ جنت؟ تو وہ بھی حضور کے ہی پڑے ہوئے تھے، وہ بھی رحمت عالم کے پاس ہی بیٹھ کے پڑھتے تھے، وہ بھی صفہ کے طالب علم تھے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ آنکھ میرے کہنے پہ عطا کر دیں، جنت اپنے کہنے پہ عطا فرما دیں، جنت بھی دے دیں آنکھ بھی دے دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت بھی عطا فرمائی اور لعاب دہن لگا کے آنکھ کو فٹ کیا، ہاتھ پھیرا، فرمایا قتادہ اب ذرا آنکھ کھولو، نہ گھنٹے نہ منٹ نہ ہفتے نہ دن، اتنے دن ڈھک کے رکھنا ہے، سجدہ نہیں کرنا، آنکھ پہ وزن نہ آئے، آنکھ پہ زور نہ آئے، یہ دوا ڈالنی ہے، کوئی دوا نہیں، بس حضور نے دوائی لگا دی جو لگانی تھی، چشمہ رحمت کی جھاگ میرے آقا نے لگا دی، لعاب دہن میرے آقا نے لگا دیا اور فرمایا قتادہ آنکھ تو کھولو۔ حضرت قتادہ نے آنکھ کھولی تو کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے جیسے پہلے نظر آتا تھا اب اس سے بھی بہتر نظر آنا شروع ہو گیا ہے، آنکھ اللہ نے عطا فرما دی۔ حضرت زیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تیروں کا رخ ہوا، مشرکوں کا کافروں کا رخ حضور کی طرف ہوا، حضرت زیاس بھی حضور کے سامنے آ گئے اور حضور کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہو گئے کہ مشرکین تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم نے حضور سے صرف محبت نہیں عشق کیا ہے، ہم نے حضور سے صرف کلمہ ہی نہیں پڑھا، ہم مر مٹنے کو تیار ہیں، کیتی ہے جان حوالے رب دے کہ ایسا ایسا عشق کمایا ہے، مرن تو پہلے مر گئے ہاں تاں مطلب نو جا پایا ہے۔
حضرت زیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اتنے تیر چلے کہ حضرت زیاس حضور کے قدموں میں گر گئے، اور جب حضور کے قدموں میں گرے نا ڈھال ہو کر، تیروں کی جب بارش ہوئی حضرت زیاس پہ، تو حضور کے قدموں میں جب گرے تو شہید ہوتے ہوتے آپ نے جملے ارشاد فرمائے، آپ نے فرمایا لوگوں سن لو، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہے میں کامیاب ہو گیا ہوں، رب کعبہ کی قسم ہے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ بس حضور پہ جان وار دی ہے، حضور کے قدموں میں موت آ رہی ہے، اس سے بڑھ کے اور کیا میں چاہتا ہوں، میں کامیاب ہو گیا ہوں، اللہ کی قسم ہے کامیاب ہو گیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی غزوے کے اندر دیکھیں ایک جملہ ہے، آپ بھی بولتے ہیں میں بھی بولتا ہوں، کیا فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، آقا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو۔ آپ بھی یہی جملہ بولتے ہیں، میں بھی یہی کہتا ہوں، ہر حضور کا غلام، ہر حضور کا امتی یہی کہتا ہے یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، اور صحابہ بھی یہی کہا کرتے تھے یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو۔ لیکن اس غزوے کے اندر ایک عجیب سا معاملہ ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ موجود تھے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ترکش سے حضور تیر نکالتے، حضرت سعد کو حضور تیر دیتے، اور حضور فرماتے کیا؟ حضور فرماتے ارمی یا سعد فدا کا امی و ابی، سعد ساری دنیا یہ کہتی ہے یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، سعد میں یہ کہتا ہوں تو تیر چلا تیرے اوپر میرے ماں باپ قربان ہو۔ اور سعد کو میرے آقا فرما رہے تھے ارم یا سعد فدا کا امی و ابی، سعد تیر چلاؤ اور تیر چلاؤ، حضور تیر پکڑاتے اور سعد کو فرماتے ارم یا سعد، سعد اور تیر چلاؤ ان مشرکوں کے اوپر، ان کافروں کے اوپر اور تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تمہارے اوپر قربان ہو۔ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے اتنے تیر چلائے کہ حضرت سعد کی جو کمان تھی وہ ٹیڑھی ہو گئی، اتنے تیر چلائے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بالآخر اللہ کریم نے اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ فتح کے بعد 70 کے قریب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ میں شہید ہوئے، 70 صحابہ شہید ہوئے، ان میں بڑے بڑے صحابہ، کبار صحابہ، اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی مہربان چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ ان کو وحشی نے شہید کیا، یہ ہندہ کے غلام تھے وحشی، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا، حضرت ہندہ نے بھی اسلام قبول کر لیا، حضرت ابو سفیان نے بھی اسلام قبول کر لیا، سارے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ وحشی اگر تم امیر حمزہ کو شہید کر دو تو میں تمہیں آزاد بھی کر دوں گی، تمہیں انعام بھی دوں گی۔ تو وحشی کہتے ہیں کہ میں نیزہ لے کے نہ چھپ کے ایک پتھر کے قریب بیٹھا تھا، سامنے آ کے جنگ کرنے کی تو ضرورت نہیں تھی، چھپ کے پتھر کے پاس بیٹھا، انتظار میں تھا کہ کب ان کی پشت میری طرف ہوتی ہے اور میں پیچھے سے ان پہ وار کروں۔ حضرت وحشی کہتے ہیں میں نے جناب امیر حمزہ پہ ایسا کاری وار کیا کہ جناب امیر حمزہ رضی اللہ عنہ زخموں سے چور ہو کے آپ گر گئے اور آپ شہید ہو گئے۔ ہندہ نے آپ کا سینہ چاک کیا، کلیجہ نکالا، آپ کے کان کو کاٹا، آپ کے ناک کو کاٹا، آپ کے اعضائے بدنیاں کاٹے اور ایک رسی میں پرو کے ہار بنایا، اور ہندہ کہہ رہی تھی آج ہم نے بدر والوں کا بدلہ لے لیا ہے، آج ہم نے بدر والوں کا بدلہ۔ اور جب غزوے کے بعد اللہ نے فتح عطا فرمائی، ان کو اللہ نے اسلام کی دولت عطا فرمائی، حضرت وحشی جب حضور کی بارگاہ میں آئے، اسلام قبول کیا، حضور نے فرمایا وحشی یہ بتاؤ تم نے میرے چچا کو کیسے شہید کیا؟ حضرت وحشی ہچکچائے، حضور نے فرمایا بتاؤ کیسے شہید کیا، کیسے ان کا مسئلہ کیا گیا، کیسے ان کا ناک کاٹا، کیسے ان کے کان کاٹے۔ تو وحشی یہ بات بتا رہے ہیں، حضور کے چشمان اطہر جو ہے وہ آنسوں سے تر ہے، حضور کے آنسو مبارک ریش مبارک پہ گر رہے ہیں، اور دامن اطہر میرے آقا کا روتے روتے تر ہو گیا۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیا انہوں نے، تو حضور نے ان کو یہ جرم جو انہوں نے کیا تھا حضور کے عظیم چچا کو شہید کرنے کا، حضور نے یہ بھی معاف فرما دیا۔ حضور نے فرمایا اسلام لانے کے بعد پچھلے سارے گناہ اللہ تمہارے معاف فرما دے۔
حضرت وحشی کو بھی میرے آقا نے معاف کر دیا۔ تو اب شہداء کی تدفین ہوئی تو جو حافظ قرآن تھے ان کو آگے رکھا گیا، جو حافظ نہیں تھے ان کو پیچھے رکھا گیا۔ اللہ آپ کو اور مجھے سب کو وہاں شہداء احد کے مزارات پہ لے جائے۔ آپ دیکھیں گے ایک بڑی چوکھنڈی ہے، بڑی سی ایک قبر بنی ہوئی ہے، اس میں سارے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو اکٹھا دفن کیا گیا۔ الگ الگ قبور نہیں بنائے گئے، الگ الگ مزارات نہیں بنائے گئے، الگ صرف دو مزار بنائے گئے، ایک حضرت امیر حمزہ کا اور دوسرا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کا۔ صرف یہ دو مزار پاک جو ہے وہ الگ قبریں بنائی گئی، باقی سارے صحابہ کی اکٹھی قبر بنائی گئی، ایک ہی قبر بنائی گئی۔ تدفین کے وقت یوں رکھتے گئے، جو حافظ تھے ان کو پہلے رکھا، پھر جو حافظ نہیں تھے پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد، درجات کے لحاظ سے صحابہ کرام جو کبار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین تھے ان کو پہلے، باقی صحابہ کو بعد میں۔ یہ تدفین کا طریقہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے چادریں، دو چادریں کفن کی چادریں لے کے آئیں۔ میرے آقا نے فرمایا ایک چادر حضرت امیر حمزہ کے لیے ان کے اوپر دے دو اور دوسری چادر مصعب بن عمیر کے اوپر دے دو۔ یہ مصعب بن عمیر کون ہیں؟ یہ مصعب بن عمیر وہ ہیں جو ہم شکل مصطفیٰ تھے۔ مصعب بن عمیر وہ ہیں کہ مکے کا شہزادہ ان کو کہا جاتا تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ میں سب سے امیر ترین باپ کے بیٹے تھے حضرت مصعب بن عمیر، اور جو مہنگی ترین خوشبو مکہ شریف میں بکتی تھی وہ حضرت مصعب بن عمیر خریدا کرتے تھے۔ جب یہ خوشبو لگا کے مہنگا ترین لباس زیب تن کر کے مکہ شریف کی گلیوں میں یہ گزرا کرتے تھے، جس گلی سے یہ گزر جاتے تھے گھنٹوں وہاں خوشبو باقی رہتی، لوگ وہاں سے گزرتے، انہیں پتہ چل جاتا تھا کہ ابھی ابھی یہاں سے مصعب بن عمیر گزر کے گئے ہوں۔ یہ وہ عظیم ہستی حضرت مصعب بن عمیر، جب حضور کے چہرے انور پہ نظر پڑی، اسلام قبول کیا، حضور کے قدموں میں آ کے بیٹھے۔ ان کے والد گرامی کو پتہ چل گیا کہ میرے بیٹے نے مصعب نے اسلام قبول کر لیا، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ بیٹے کو پاس بٹھایا، کہا بیٹے دیکھو میں تمہارے اوپر کوئی ظلم و ستم نہیں کروں گا، کوئی جبر نہیں تمہارے اوپر کروں گا۔ تم نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑا ہے، تم نے میرے دین کو چھوڑا ہے، تم نے لات و منات کو چھوڑا ہے، تم ایک شخص کے پیچھے جا کے بیٹھ گئے ہو جس نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، تم اس کے پاس جا کے بیٹھ گئے ہو۔ خیر تم نے نیا اسلام قبول کر لیا، میری بات کان کھول کے سن لو بیٹے، یا تو اس اسلام کو چھوڑ دو، اس دین کو چھوڑ دو، محمد عربی کو یا تو چھوڑ دو، اور اگر تم نہیں چھوڑو گے پھر مجھے چھوڑ دو، اگر ان کو نہیں چھوڑنا مجھے چھوڑ دو۔ اور ایک بات یاد رکھنا، میری جتنی بھی جائیداد ہے، جتنا مال و متاع ہے، ایک پھوٹی کوڑی بھی تجھے نہیں ملے گی، ایک پیسہ بھی تجھے نہیں ملے گا اگر تو مجھے چھوڑ کے گئے تو۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بابا تم پیسوں کی بات کرتے ہو، مال و دولت کی بات کرتے ہو، دین چھوڑنے کی بات کرتے ہو، میں نے رسول اللہ کا دامن چھوڑنے کے لیے نہیں پکڑا تھا، میں حضور کے قدموں میں جا کے بیٹھ گیا ہوں، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ تمہارے پاس تو دولت ہے ہی کچھ نہیں، اس سے بھی بڑھ کے دولت کسی کے پاس ہو تو حضرت مصعب بن عمیر نے فرمایا میں وہ ساری کی ساری دولت ٹھکرا دوں گا، حضور کے قدموں میں جا کے بیٹھ جاؤں گا۔ اس سے بڑھ کے بھی دولت ہو کسی کے پاس، تمہارے پاس تو اتنی دولت ہی نہیں ہے، مجھے اللہ نے اتنا امیر کر دیا ہے، مجھے حضور کے قدموں تک پہنچا دیا ہے، مجھے کسی اور دولت کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، کسی اور دولت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ باپ کی دولت کو ٹھکرا دیا، حضور کے قدموں میں جا کے بیٹھ گئے، پھر جو لباس ایک لباس پہنا ہوا تھا وہی پہن کے حضور کے پاس گئے، حضور کو ساری بات جا کے بتائی۔ حضور نے ارشاد فرمایا مصعب تم میرے پاس رہا کرو، میں سارا کچھ تمہیں عطا کروں گا۔ حضور کے پاس بیٹھا کرتے تھے، وہیں سے کھاتے، وہیں سے پہنتے، حضوری لباس عطا فرماتے، حضوری تعلیم عطا فرماتے۔ پھر جب ایک قافلہ مدینہ شریف سے
حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی۔ وہ سارے کا سارا قافلہ، وہ جتھا، وہ گروہ پورے کا پورا اسلام قبول کر لیا۔ وہ جو مدینہ شریف سے لوگ آئے تھے، جب وہ جانے لگے نا اسلام قبول کر کے، انہوں نے کہا اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نئے نئے اسلام لے آئے ہیں، اب مدینہ میں تو کوئی ایسا ہے نہیں جو ہمیں دین سکھائے گا، جو ہمیں نماز پڑھائے گا، جو ہمارے بچوں کو، جو ہمارے لوگوں کو دین سکھائے گا، کوئی ایسا وہاں تو ہے نہیں۔ تو آپ مہربانی فرمائیں، ہمیں ایک امام عطا فرمائیں، ہمیں ایک مبلغ عطا فرمائیں، ہمیں ایک ایسا شخص عطا فرمائیں جو ہماری تربیت کرے، ہمیں دین سکھائے، ہمیں جو آپ کے اوپر قرآن نازل ہوا ہمیں وہ قرآن سکھائے، آپ کے اوپر جو شریعت آپ لائے ہیں ہمیں وہ شریعت سکھائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدینہ طیبہ میں جو مبلغ بھیجا، سب سے پہلے مدینہ طیبہ میں جو امام بھیجا، وہ حضرت مصعب بن عمیر تھے۔ حضور نے فرمایا میرے مصعب کو ساتھ لے جاؤ، یہ تمہیں دین بھی سکھائیں گے، تمہیں نمازیں بھی پڑھائیں گے۔ حضرت مصعب بن عمیر اور مدینہ طیبہ والوں نے وہ جو اس دن نعرے لگائے تھے جب رسول اللہ مدینہ شریف آ رہے تھے، فداک امی و ابی یا رسول اللہ، ہلم الینا یا رسول اللہ، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو نعرے لگے تھے یہ محنت تھی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ انہوں نے مدینہ والوں کو حضور کا عشق کوٹ کوٹ کے ان کے سینوں میں ڈالا، حضور کی محبت اہل مدینہ کے سینوں میں ڈالی حضرت مصعب بن عمیر نے۔ اور آج جب حضور ہجرت فرما کے مدینہ آ رہے ہیں، یہ سارا مدینہ حضور کے استقبال کے لیے آگے جا رہا ہے، اور بچیاں وہ نعرے لگا رہی ہیں طلع البدر علینا، طلع البدر علینا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ محنت حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی کہ یہ عشق، یہ محبت کوٹ کوٹ کے اہل مدینہ کے سینوں میں ڈال دیا، حضور کا پیار اہل مدینہ کے سینوں میں ڈالا۔ یہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور آج جب غزوہ احد میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے، حضرت حضور کی پھپھو حضرت صفیہ دو چادریں لائیں، ایک چادر حضرت امیر حمزہ کو، اور میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو ہے، حضور نے فرمایا ایک چادر میرے مصعب کو عطا کر دو۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا جب وہ چادریں لائی گئی کفن کے لیے اوپر ڈالی گئی، سر پہ ڈالتے تھے، پاؤں ننگے ہو جاتے، گھسیٹ کے تھوڑی سی کھینچ کے پاؤں کو ڈھانپتے تھے، سر ننگا ہو جاتا تھا۔ حضور کی مبارک آنکھوں میں اترو ہے۔ حضور نے فرمایا یہ مصعب وہ ہے جو مکہ کا شہزادہ ہوا کرتا تھا، جو سب سے مہنگا لباس زیب تن کرتا تھا، جو سب سے مہنگی خوشبو جو ہے وہ لگایا کرتا تھا۔ آج کفن بھی پورا نہیں ہے تو پھر سر پہ کفن ڈال دیا گیا، پاؤں پہ ازہر نامی گھاس ڈال دی گئی۔ حضور نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو الگ الگ قبریں بنائیں اور ان کو مدفون کیا۔ اللہ نے غزوہ احد میں مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرمائی۔ اللہ نے مسلمانوں کو اس غزوے میں بھی فتح عطا فرمائی جس میں ظاہری طور پہ ایک دفعہ مسلمان پسپا ہو گئے تھے، اور اس غزوے میں حضور علیہ السلام کا دانت مبارک بھی شہید ہوا، حضور کا چہرہ انور بھی اسی غزوے میں شہید ہوا، اور حضور کا خون مبارک جب گرنے لگا اللہ نے جبرائیل امین کو فرمایا جبرائیل جلدی جا، میرے رسول کا خون کا قطرہ زمین پہ نہ گرے۔ قطرہ یہاں سے خون کا نیچے گرا، جبرائیل امین سدرہ سے نیچے آئے اور میرے آقا کے خون اطہر کو اپنی تلی پہ لے لیا، اپنے ہاتھ پہ لے لیا، اپنے پروں پہ جبرائیل امین نے اس خون مبارک کو لیا۔ اللہ نے غزوہ احد میں فتح عطا فرمائی، مسلمانوں کو اللہ نے سرخرو کیا، اور کافر پھر پسپا ہو کے پھر واپس دوڑے اور اللہ نے ان کو شکست فاش عطا فرما دی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے غزوہ احد کے صدقے سے اللہ ہمارے حالوں پر، اللہ ہمارے بچوں کو عشق مصطفیٰ عطا فرمائے، محبت رسول اللہ عطا فرمائے۔